تو پھر باقی جو 70 سیٹیں ہیں یا 60 سیٹیں ہیں وہ کس کے پاس جائیں گی؟ تو ایک تو یہ سوال کھڑا ہو گیا. اچھا اب کس کے پاس جا سکتی ہیں وہ؟ چلیں مولانا یہ وہ ڈال ڈول کے انڈیپینڈ کر لیں آپ، 10 ایک سیٹیں وہ لے جائیں، چلے 20 دے دیں ان کو. 40 سیٹیں کہاں گئیں؟ تو سمجھ تو یہی آتی ہے کہ 40 سیٹیں پھر پی ٹی آئی کو دیں گے یہ، یا وہ لے لیں گے. مگر پی ٹی آئی تو ہے نہیں اس وقت، تو وہ پھر پی ٹی آئی کی سیٹیں ہوں گی یا آزاد لوگوں کی سیٹیں ہوں گی. اور اب میں کچھ کہنا چاہوں گا جا کے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیے گا کہ اگر میں بیٹھا ہوں پنڈی میں تو میں کیسے سوچوں. تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ ان کی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ وہ کیسے سوچتے ہیں، یہ وہ سوچتے ہوں گے یہ 40 سیٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے انہوں نے اس 40 سیٹوں کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹو کریٹ دا نیکسٹ گورنمنٹ. تو اگر تو پی ٹی آئی ہوئی تو وہ تو نہیں بات مانے گی کسی کی. اگر وہ آزاد ہوئے تو پھر شاید بات مان جائیں، پھر شاید انہیں منوا بھی لیا جائے. تو میں ایک صرف آپ کے لیے ایک پھلچھڑی پھینکنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نہ وہ پیپلز پارٹی میں جائیں، نہ وہ نون لیگ میں جائیں، اور پی ٹی آئی کے تو وہ ہوں گے ہی نہیں کیونکہ وہ تو آزاد کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی فلو کراسنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کس قسم کے لوگ جن کو اب پی ٹی آئی کے ٹکٹس مل رہے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ ٹکے رہیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ اور کتنے ایسے ہیں جو نہیں ٹکے رہیں گے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھیجا جائے آئی پی پی میں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علیم خان صاحب کو تیار کیا جائے کہ ٹو بی، جس کی ذکر یہ کر رہے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی کو کریٹ کیا جائے جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ، ٹوٹلی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہو؟ تو میرا خیال ہے اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آئی پی پی اس وقت تو لگتی ہے جیسے کہ کوئی فورس نہیں ہے. مگر یہ جو 40-50 لوگ جو انڈیپینڈنٹس کھڑے ہوں گے، جو پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے آئیں گے مگر شاید یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے بعد میں، تو یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا رول ہوگا؟ اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس طریقے کے ساتھ انڈیپینڈنٹس کا رول رہا ہے 2018 میں، کیسے ان کو اکٹھا کر کے ایک گورنمنٹ کے اندر ایک پارٹی کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد ان کا کیا رول رہا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ایک فیکٹر جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ آئی پی پی تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. میرا خیال ہے آئی پی پی والے خود سمجھتے ہیں کہ ہم تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آگے جا کے ڈیفینیٹلی دے مے بی اے رول فار اے تھرڈ پارٹی، جس کی ہم نے آج تک سوچا نہیں کہ آئی پی پی بھی کوئی تھرڈ پارٹی بن سکتی ہے کہ نہیں. اٹ کوڈ بی دا کنگ میکنگ پارٹی ان ٹائم ٹو کم. سو ایک تو یہ سوچنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ نون لیگ تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اور سوال جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ بنائیں گے تو کیا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے یا شہباز شریف صاحب بنیں گے، یا دونوں میں سے کوئی نہیں بنے گا، کوئی اور بنے گا. تو unless you have a comment to make on what I said about the IPP, we could move to this question. Would you like to respond to what I just said? خیال ہے کہ میں پھر ایک دفعہ کوئی ٹوپی شوپی پہن لیتا ہوں اور وہ پتے شتے یہاں لگا لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے، اور سوچتا ہوں کہ میں اگر مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے کہ اسلام آباد میں کون آئے گا اور پنجاب میں کون آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے فیصلے تو پھر میں نہیں کرنے ہیں نا، تو کیا فیصلہ ہوگا میرا؟ مجھے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مجھے علیم خان صاحب بہت پسند ہیں. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو میں نے بڑی کوشش کی تھی، یا ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ علیم خان صاحب کو کسی طریقے سے بزدار کی چھٹی کرائی جائے اور علیم خان صاحب کو چیف منسٹر بنایا جائے. پھر ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ علیم خان صاحب کو بنا دیا گیا سینئر منسٹر، آپ کو یاد ہوگا. تو جب ان کو سینئر منسٹر بنایا گیا تو پھر خان صاحب کو بات پسند نہیں آئی، تو پھر خان صاحب نے ان کو
نیب کے حوالے کر دیا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب از اے ہاٹ فیوریٹ, میرا بڑے فیوریٹ ہیں وہ, اور یہ عین ممکن ہے کہ جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آئی پی پی کا رول بھی ہوگا, تو میرا خیال ہے نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ میری پریفرنسز کیا ہیں, کہ آفٹر آل میری وجہ سے نون لیگ واپس آ رہی ہے, میری بھی تو ایک حیثیت ہے. وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مجھے اور کوئی ایکسٹینشن چاہیے یا نہیں چاہیے, مگر ابھی طور تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوں اور دوسرا بھائی جو ہے وہ بیٹھا ہو پنجاب میں, اور پھر مریم کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے, اور شاید حمزہ کو بھی اکاموڈیٹ کرنا پڑ جائے, ڈار صاحب کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو اتنے لوگوں کو کیسے فیملی میں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, پھر میں گڑبڑ ہو جائے. تو میں پھر یہ سوچوں کہ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ علیم خان صاحب کو کہا جائے کہ یہ جو لوگ ہم نے آپ کی طرف بھیجے ہیں, اب آپ کی اچھی خاصی گروپ بن گیا 30-40 کا, تو یو آر ناؤ ہولڈنگ دا بیلنس, تو آپ کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیتے ہیں تاکہ ایک بیلنس رہے ہمارے پاس, اور ادھر جو ہے آپ کو گورنمنٹ کا سپورٹ, اسلام نیشنل اسمبلی میں آپ کو سپورٹ کروا دیتے ہیں گورنمنٹ کو, جو بھی گورنمنٹ نون لیگ کی بنے گی. تو اس کے ساتھ معاملہ آگے چلے گا, اور پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے ٹائٹ کر کے رکھنا ہے. تو کھلی چھٹی تو نہیں دینی نا ان کو, کیونکہ زرداری صاحب کبھی کبھی ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ہی فیصلے کرنے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہوں کہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی بن جائے اسلام آباد میں پرائم منسٹر, اور دوسرا جو ہے وہ ریٹائر کر جائے یا سونیا گاندھی کی طرح باہر بیٹھ جائیں, اور علیم خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو کشمکش ہوتی ہے اس میں, اور لین دین ہوتی ہے, بٹ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ایک ڈسٹنکٹ پاسبلٹی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک کوئی شریف نہ آئے, یہ پاسبلٹی ہے. وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ؟ نہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ وائی ناٹ. اس میں میں اب تھوڑا سا اپنی طرف سے اضافہ کر دوں. آئی ایگری ود فہد کہ the role of the establishment and the fate of عمران خان, یہ دو بہت اہم ایشوز ہوں گے پوسٹ الیکشن. اچھا, میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ, رول آف دی اسٹیبلشمنٹ, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اب یہ ہائیبرڈ پلس سسٹم شروع ہوگا. ہائیبرڈ تو ہو گیا, خان صاحب نے کر کے دیکھ لیا, اب ہائیبرڈ پلس ہوگا. اچھا, اس میں جو مسئلہ ہے ہائیبرڈ پلس میں, وہ وائلڈ کارڈ ہے ایک. وہ وائلڈ کارڈ یہ ہے کہ ڈپینڈس پرائم منسٹر کون ہے. اگر تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں تو ہائیبرڈ پلس ڈبل پلس بھی ہو سکتا ہے, اور اگر نواز شریف صاحب ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ کھڑا ہوگا کہ ڈز ہی وانٹ ٹو لیڈ اے کولیشن گورنمنٹ, جبکہ ان کو عادت ہے, وہ تو 2/3 میجورٹی سے کم مانگتے ہی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں اگر پرائم منسٹر بنانا ہے تو پھر میرے پاس پاورز ہونے چاہیے سارے. تو یہ جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, یہاں تو فل پاورز نہیں ہوں گے, نہ نمبرز گیم میں ہوں گے, اور نہ ہی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو اب عادت پڑ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ پلس کی, یہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ سوال جو ہے یہ اگین ول ڈیفائن کہ آگے گورنمنٹ اور یا سول سوسائٹی اینڈ پالیٹیشینز اینڈ پارلیمنٹ اینڈ واٹ رول دے ول پلے ویزابی سیزنگ بیک دی انیشیٹو فرام دی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ ڈپینڈ کرے گا ٹو اے لارج ایکسٹینٹ آن ہو از دا پرائم منسٹر, نمبر 1. نمبر 2, آئی تھنک عمران خان صاحب کا جو فیٹ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی نہ رہی ان اینی فارم, جو لگ ایسے رہا ہے اب کہ تتر بتر ہو جائیں گے وہ, اور کوئی یونائٹڈ آواز ان کی نہیں ہوگی, عوام ان کے ساتھ ہوگی مگر ان کے ریپرزینٹیوز جو ہیں دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ اپ فار ہم. ٹھیک ہے 10-20 لوگ ہوں گے جو کہ کھڑے ہوں گے, بات کریں گے, بٹ آئی تھنک سم ول ناٹ اسٹینڈ ود ہم, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا, واٹ ول ہیپن ٹو عمران. اب میں نے پھر وہ ٹوپی پہن لی ہے, تو میرا تو یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو جیل میں رہنا چاہیے. جتنی دیر میں ہوں تو رہنا چاہیے, ادروائز یا وہ ہوگا یا میں ہوں گا. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھر چلا جاؤں. تو بہتر یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں تو اچھی بات ہے, اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو ٹائٹ کر کے رکھا جائے, جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں, ٹائٹ کر کے رکھیں, کیا بات ہے.
بہت سے ملک ہیں جہاں اس طریقے سے سیاست چلتی ہے. بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ایسے؟ اسپیشلی اگر معیشت چل پڑتی ہے اور اسٹیبلٹی آ جاتی ہے پولیٹیکل, تو پھر واٹس دا پرابلم؟ تو پرابلم تو آئے گا ان 2 years ٹائم. پھر وہی سوال کھڑا ہو جائے گا جو پہلے ہوتا رہا ہے ہر دفعہ جب 3 سال پورے ہوتے ہیں. تو کیا اس وقت کیا فیصلے ہوں گے؟ تو یہ اب وہاں میں نہیں جانا چاہتا, اٹس گوئنگ ٹو فار اہیڈ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگین دے ول بی سم انسٹیبلٹی بلڈنگ ان. شروع میں آپ کو لگے گا کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے, خان صاحب کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, کیسز ہو گئے ہیں, کنوکشنز ہو گئی ہیں, کیسز چل رہے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کی چیز چلے گی جو نواز شریف صاحب کو ہوا اور جو نون لیگ کے ساتھ ہوتا رہا 2015, 16, 17 میں, اس کے بعد 18, 19, 20 میں, وہ اب بالکل ریل جو ہے الٹی چلے گی. اور جیسے وہ کامیاب رہے یہ بھی کامیاب رہے گی اس حد تک. تو اب بات آئی کہ پرابلم کہاں آئے گی جو کہ اس ریل کو روکے گی؟ تو پرابلم تو آئے گی اس وقت جب کہ پھر 3 سال پورے ہو جائیں گے اور آگے سوچنا ہوگا کرنا کیا کیا نہیں کرنا. تو مائی اسیسمنٹ از دس, اینڈ آئی ایم اسٹیکنگ مائی نیک آؤٹ. اگر تو 3 سال کے بعد 3 سال اور ہو جاتے ہیں تو پھر ایک صورت ہوگی, صورت حال آئے گی ہوگی. اور اگر 3 سال ختم ہو جاتے ہیں اور نئے کسی کے 3 سال شروع ہو جاتے ہیں, تو میرا یہ تجزیہ ہے کہ جیسے کسی نئے کے 3 سال شروع ہوں گے تو پھر خان صاحب, عمران خان صاحب کا ستارہ پھر چڑھے گا اوپر. کیونکہ اتنی بڑی سیاسی جماعت, اتنی اس کے پیشنٹ فالوورز, وہ اکوموڈیٹ ہوں یا نہ ہوں وایا دی الیکٹرل سسٹم, ایک سینٹیمنٹ تو ہے باہر, ایک پیشنٹ سینٹیمنٹ ہے. وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ تو اس کو چینل کرنا ہی پڑے گا, اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. وہ رکا رہے گا, سویا رہے گا, دھمکی سے بیٹھا رہے گا, مگر کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ پھر ابھرے گا اور اس کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اب وہ کیا صورت حال ہوتی ہے جس میں اس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہی لیڈرشپ, سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ تیار ہو جائے گی اس نئی صورت حال میں, یا پھر ہمیں 5 سال کا یا 4 سال کا, یہ آگے جو جا رہے ہیں, انتظار کرنا پڑے گا فار اے نیو الیکشن؟ جیسے یہ الیکشن ایک ریورسل ہوا ہے آف دا 2018 الیکشن, کیا ول دے بی اے ریورسل آف دی 2024 الیکشن؟ میں سمجھتا ہوں ہوگا, میں سمجھتا ہوں بالکل ہوگا. سو اگلے 3-4 سال جو ہیں گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. اسٹیبلٹی ضرور ہوگی, بٹ اٹ ول موو ٹورڈز اے سچویشن کہ جو دروازے اب بند ہو رہے ہیں وہ دروازے پھر کھلیں گے, مگر کھلنے سے پہلے وہ اور سختی کے ساتھ بند ہوں گے. ہاں جی ٹھیک ہے. آئی تھنک وی ہیو ناؤ اباؤٹ 15 minutes. تو آئی ول اوپن دس اپ ٹو دا فلور. آپ آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آپ کو, کھڑے ہو جائیں پلیز تاکہ ون کین نوٹ یو اینڈ دین اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی ضرور کیجیے گا. السلام علیکم سر. کہاں ہیں آپ؟ اوپر کھڑے ہو گئے ہیں آپ؟ جی جی. کہاں ہیں سر؟ آپ کی رائٹ سائڈ. ادھر ہے. اچھا اوکے. سر میرا نام مشرف اسلم ہے اور میں ایک گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو 3 سال کے لیے جیل میں ہی رہنا چاہیے. تو آپ یہ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 3 سال کے لیے جیل میں رہیں گے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی جو اگلی حکومت آئے گی؟ وہ کیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئے گی؟ پاجی میں نہیں کیا انہوں نے جیل ہی رہنا چاہیے. میں کیا وہ ٹوپی والے کہتے ہیں انہوں نے جیل ہی رہنا چاہیے. وہ تو میں ہمیں ٹوپی 2 ادھار لے کے پائی سی. سیٹھی صاحب آپ نے اچھا نہیں لیٹ می آنسر. ایک سیکنڈ تو پورا جواب بھی دینے دے. بات یہ ہے کہ جی اسٹیبلٹی کچھ ہوتی ہے جو شارٹ ٹرم ہوتی ہے, کچھ لانگ ٹرم ہوتی ہے. لانگ ٹرم تو اس ملک میں کبھی ہوئی نہیں. تو زیادہ سے زیادہ یہی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اگلے 3-4 سال جو ہیں وہ ریلیٹیولی اسٹیبل گزر جائیں تاکہ معیشت جو ہے وہ چل پڑے اور کوئی میجر شیک اپ نہ ہو. تو میرا یہ تجزیہ تھا کہ دا پاورز دیٹ بی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس وقت خان صاحب کو آزاد کرنے کا, اور اگر یہی صورت حال رہی تو پھر 3-4 سال اسٹیبلٹی ان کو مل جائے گی. یہ میرا کہنا تھا. سیٹھی صاحب آپ کی گفتگو میں ایک خاندان کے بار بار وزیر اعظم بننے یا بنانے کا تذکرہ ہوا ہے.
تو میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کون سا ایسا انٹلیکچوئلز کا خاندان ہے؟ اس میں کسی نے کوئی ہیملیٹ لکھا ہوا ہے, کسی نے کوئی موبی ڈک لکھا ہوا ہے, یا کسی کی کوئی ویسٹ لینڈ نظم ہے, یا یہ کوئی بہت بڑا کوئی مطلب دانشور ہے اور ان کے خاندان میں پیدا ہو گئی ہے؟ مطلب یہ آپ کو کم از کم فہد حسین کو بنانے کی بات کر دیں, سولنگی صاحب کو بنا دیں, طلعت حسین کو خود بن جائیں, کسی سے بات تو کر لیں گے دنیا میں. ٹھیک, تھینک یو. اس کا کوئی جواب ہے جی؟ ہاں جی. مائک لے لیں. کسی کو اپنے عمل کا جواب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے؟ ہاں جی. پھر سے ذرا کر. ٹی ایل پی نہیں, شروع کریں. پچھلے الیکشن میں بہت سارے حلقوں میں ٹی ایل پی جو یہاں پہ یہ جو ایکسٹریمسٹ فاشسٹ ایک گروپ ہے وہ تیسرے نمبر پہ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا. اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک اور پارٹی یہاں پنجاب میں بنائی تھی, وہ حافظ سعید کی پارٹی ملی مسلم لیگ. تو آپ یہ جو الیکشن کا دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگ ووٹ لینے والے لوگ ہیں. ابھی بھی لاہور میں اگر آپ اندرون کی طرف جائیں, ان کے آلریڈی جگہ جگہ پہ وہ لگی ہوئی ہیں ان کے لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پارٹیز ہیں, یہ مذہبی, یہ لبیک اور ملی مسلم لیگ, یہ کتنے سیٹس لے سکتی ہے, کتنی اس کو طاقت ملے گی؟ تھینک یو. میں اس میں اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بس سیٹی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے وہ بھی دیں. دیکھیے میرے خیال میں جن جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا وہ ہمیشہ استعمال ہوتی ہیں ایک خاص ڈیزائن کو حاصل کرنے کے لیے, اور یہ ہماری ماضی میں نظر ڈالیں تو یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس وقت آج کے دن جو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں شاید ان کی اس طریقے سے ضرورت پیش نہیں آ رہی, کیونکہ جو آؤٹ کم جس آؤٹ کم کی ضرورت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ اور مختلف ہیں. تو اس باری چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, چاہے وہ کچھ اور اس طرح کی جماعتیں ہوں, شاید ان کے اپنے حلقوں میں جو بھی ایز اے اسپوائلر تو آ جائیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بہت کروشل کرٹیکل گیم چینجنگ رول مجھے نظر آ رہا ہے. ہاں جی, آئی اگری ود ہم. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی اے گیم چینجر. وہ ان کا ووٹ ہے, وہ ملے گا ان کو ووٹ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے ول اینڈ اپ پلئنگ اینی میجر رول. سر ادھر مائک دیجیے جی. ہے ادھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں. سر آپ کھڑے ہو گئے پہلے؟ جی سر, کھڑا ہو گیا ہوں. اوکے سر پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں چل رہا تھا, اب دوبارہ بھی اسی طرف ہائیبرڈ پلس کی بات کی جا رہی, کیا جدید دنیا میں جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے اس سسٹم سے ہمارا حل نکل سکتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے سر. دوسرا سر, جس قسم کی معاشی بدحالی کا ہمیں سامنا ہے اور ہم اس معاشی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے مڈل ایسٹ کی ریاستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں سر, اور سارا پلان بھی ہم اسی کی طرف بنانا چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہوگی اور ہماری معاشی بدحالی دور ہوگی. تو سر یہ مڈل ایسٹ کی اور شاید تھوڑی زیادہ لے لیں, 2-3 زیادہ لے لیں اس دفعہ. تو اگر یہ 60 پہ پہنچتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ 60-70 پہ آ گئی لگ بھگ, تاکہ پیپلز پارٹی کا بھی چانس بن جائے ٹو پٹ ٹوگیدر دا کولیشن. تو پھر باقی جو 70 سیٹیں ہیں یا 60 سیٹیں ہیں وہ کس کے پاس جائیں گی؟ تو ایک تو یہ سوال کھڑا ہو گیا. اچھا, اب کس کے پاس جا سکتی ہیں وہ؟ چلیں مولانا یہ وہ ڈال ڈول کے انڈیپینڈنٹ